الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ نے نماز کی شرائط، فرائض، واجبات کے بارے میں سماعت فرمایا اور نماز کی سنتوں کے بارے میں بھی۔ نماز کو صحیح ترین طریقے سے ادا کرنا اللہ تعالیٰ جل مجلکیم کی رضا ہے اور اس کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمۃ کا طریقہ۔ جو نماز صحیح ترین طریقے سے ادا نہیں کرتا، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، نماز اس کے منہ پہ دی ماری جاتی ہے اور اللہ رب العزت جل وعلا ایسے شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ نماز کی رکعتوں میں اعتدال کا لانا، یعنی صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ ضروری ہے۔ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی نہ کرنے پر، جس طرح میں قبل ازیں یہ بیان کر چکا ہوں کہ نماز سرے سے نہیں ہوتی، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ واجبات کے ترک ہو جانے پر سجدہ سہو کرنے سے گزارا ہو جاتا ہے، اور سنت کو ترک کرنا گناہ ہے، لیکن سنت ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، بلکہ نماز ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ میں نے نماز کی سنتوں کے بارے میں کل آپ کے سامنے کو ذکر کیا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی جل وعلا میں عملی طور پر آپ کے سامنے کچھ نماز کا طریقہ پیش کروں گا۔ اگر آپ پوری طرح غور کے ساتھ دیکھیں کہ نماز کس طرح ادا کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی جل وعلا آپ کے لیے مفید ہوگا۔ جس طرح میں قبل ازیں بھی ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں گفتگو کروں اور آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کو حق حاصل ہے، بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوال کریں تاکہ میں اس کی اچھے طریقے سے وضاحت کر دوں اور وہ اصل مقصد میرا پورا ہو جائے کہ جس کے لیے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یعنی نماز کا صحیح ترین طریقے سے ادا کرنا۔ قبل ازیں آپ سن چکے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھنا چاہے گا تو نماز کی نیت کرے گا۔ نیت کا کرنا شرائط میں سے ہے، اگر نیت نہ ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ نیت کے لیے دل میں اس تصور کا ہو جانا کافی ہے، زبان سے ان کلمات مقدسہ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ زبان سے کلمات مقدسہ نہ بھی ادا کیے جائیں تو نماز ہو جائے گی۔ زبان سے ادا کرنا علماء کرام کے نزدیک عمل مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور اگر زبان سے غلط جملہ نکل گیا اور نیت میں کچھ اور تھا، زبان سے کچھ اور نکلا، تو وہی کچھ معتبر ہوگا جو نیت میں ہے۔ بطور مثال، آپ نماز پڑھ رہے تھے سنت اور زبان سے نکل گیا فرض، یعنی ظہر کی آپ 4 سنتیں ادا کرنا چاہتے تھے اور آپ اسی لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے کہ آپ سنتیں ادا کریں گے، لیکن زبان سے 4 رکعت نماز فرض نکل گیا تو آپ کی سنت ہی ادا ہوئی ہے، فرض ادا نہیں ہوئے ہیں۔ جو آپ کی نیت پہ تھا وہی معتبر ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنا تھی، نماز عصر زبان سے نکل گیا تو زبان سے نکلا ہوا لفظ معتبر نہیں ہے، معتبر وہ ہے جو آپ کی نیت میں ہے۔ ہم پہلے نیت کریں گے، طہارت کرنے کے بعد نیت کریں گے، قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اپنے پاؤں کے درمیان مناسب فاصلے کا رکھنا سنت ہے، 4 انگل سے تھوڑا زیادہ، یعنی مناسب فاصلہ رکھنا جس سے انسان فطری طور پر، طبعی طور پر سیدھا کھڑا ہو سکے، اتنا فاصلہ رکھا جائے گا۔ حرم کعبہ کی جانب ہم اپنا چہرہ کریں گے اور پھر اللہ اکبر کہہ تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ جس طرح میں قبل ازیں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ ہاتھوں کے یہ نیچے والے انگوٹھے کا حصہ کندھے کے برابر آ جائے گا اور انگوٹھے کا یہ سرا کان کی لو کے برابر آ جائے گا۔ ہم اس کو کان کی لو کے ساتھ لگائیں گے نہیں کہ تکلف کے ساتھ کان کی لو کے ساتھ لگائیں، ایسے نہیں کریں گے، بلکہ اس کو صرف اتنا اٹھا لینا کافی ہوگا۔ انگلیوں کو سیدھا رکھیں گے، آگے کی طرف بھی نہیں جھکائیں گے، پیچھے بھی نہیں کریں گے، اور یہ عمل سنت ہے۔ انگلیوں کو سیدھا رکھنا سنت ہے۔ اگر کسی نے انگلیوں کو سیدھا نہیں رکھا، آگے کو جھکا لیا یا پیچھے کا لیا، ایسی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ بطور مثال، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اسے جلدی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، اللہ اکبر ایسے کر کے کہہ لیا، وہ سکون کے ساتھ ٹھہرا نہیں، نماز کی ابتدا ہو گئی لیکن وہ سنت کا تارک ہو گیا۔ جس طرح آیا اللہ اکبر کہہ کے ایسے ہاتھ باندھ لیے، اس نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، نماز شروع ہو گئی،
لیکن سنت کا تارک و سنت کیا تھی کہ وہ تسلی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا اور ان کے انگوٹھے کانوں کے لوگ برابر ہو جاتے، یوں کر کے اپنی انگلیوں کو حرم کعبہ کی جانب سیدھا رکھا جائے گا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو یوں باندھا جائے گا، یہ 3 انگلیاں کلائی کے اوپر آئیں گی اور یہ چھنگلیاں چھنگلیاں نیچے اور انگوٹھا کلائی کے اوپر آئیں گے، یوں کر کے میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے بتاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں گے آپ اس طرح آپ اپنا ہاتھ باندھیں گے، یعنی یہ 3 انگلیاں کلائی کے اوپر آئیں گی، انگوٹھا اوپر آئے گا اور یہ چھنگلیاں نیچے، یوں کر کے ہم پکڑیں گے اور پھر نارمل طریقہ سے یہاں ہمارے ہاتھ آتے ہیں، ہم ہاتھ باندھ دیں گے، یہ ناف سے متصل اوپر یا ناف کے عین اوپر، ناف کے قریب اس طرح ہاتھ پہنچ جاتے ہیں، تکلف کے ساتھ نیچے نہیں جھکائیں گے نہ اوپر اٹھائیں گے، نارمل طریقے سے یہاں ہاتھ آتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم سبحانک اللہ شریف پڑھیں گے، سبحانک اللہ شریف پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ شریف، بسم اللہ شریف پڑھیں گے اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اگر امام کی اقتداء میں ہے تو پھر سبحانک اللہ شریف پڑھ کر ہم خاموش ہو جائیں گے۔ اب امام نے قرات کرنی ہے، ہم نے نہیں۔ سبحانک اللہ شریف کے ساتھ کوئی اور دوسری دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ علم شریف ہم پڑھیں گے، اور علم شریف جس طرح آپ قبل عزیز سن چکے ہیں کہ پورے کی پوری سورۃ الحمد کا پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ الحمد کے بعد فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، نفلوں اور سنت غیر مؤکدہ کی ہر رکعت میں ساتھ کسی سورہ بارکہ کا ملانا یا قرآن کریم کی 3 چھوٹی آیات مبارکہ یہ ایک بڑی آیت مبارکہ کا ملانا ضروری ہے، واجب ہے، ہم یہ عمل کریں گے۔ اپنی قرات مکمل کرنے کے بعد ہم نے رکوع کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، تکبیر تحریمہ کا کہنا فرض ہے اور رکوع کی اللہ اکبر والی تکبیر کا کہنا سنت ہے۔ اگر کسی نے غلطی کے ساتھ یہ تکبیر نہ کہی رکوع میں چلا گیا، رکوع اس کا ہو جائے گا، البتہ تارک کی سنت ہوا۔ اسی طرح رکوع میں جا کر تسبیحات کا پڑھنا، سبحان ربی العظیم، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول ربی کا ارشاد گرامی قدر ہے، جس نے رکوع میں 3 مرتبہ یہ جملہ کہہ لیا سبحان ربی العظیم، اس نے اپنے رکوع کو مکمل کر لیا۔ مرد کے لیے رکوع میں جا کر اپنی انگلیوں کو پھیلا کر اپنے گھٹنوں پہ رکھنا ہوگا۔ میں عملاً آپ کے سامنے اس کا میں مشاہدہ کرواتا ہوں آپ کو، اس طرح آپ نے انگلیوں کو پھیلا کر اپنے گھٹنوں پہ رکھنا ہے۔ عورت نے اپنی انگلیاں ایک طرف اور انگوٹھا ایک طرف کر کے اپنے گھٹنے پہ رکھنا ہے، مرد نے اپنی انگلیوں کو پھیلا کر گھٹنے پہ رکھنا ہے۔ عورت نے انگلیوں کو پھیلانا نہیں ہے بلکہ انگوٹھا ایک طرف اور انگلیاں ایک طرف کر کے گھٹنے کو پکڑنا ہے۔ مرد کے لیے یہ میرے کریم آقا کی سنت مطہرہ ہے کہ وہ اپنے پشت کو، سر کو اور پیٹھ کو برابر کرے گا۔ ام المومنین فرماتی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ اگر پیالہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر پانی کا پیالہ رکھا جاتا وہ چھلکتا نہ، یعنی سر، پیٹھ اور پشت یہ برابر رکھ لی جائے۔ اس انداز سے میرے کریم آقا رسول رکوع فرماتے تھے۔ عورت سمٹ کر رکوع کرے گی، مرد سمٹ کر نہیں، مرد نارمل طریقے سے، عورت شرم کی وجہ سے سمٹ کر رکوع کرے گی۔ پھر رکوع کے بعد سیدھے کھڑا ہونا ہوگا، جھکا ہوا ہونا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایک آدمی ویسے بیچارہ کبڑا ہے، وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تو جدا بات ہے، اگر سیدھا کھڑا ہو سکتا تو اس کو سیدھا ہی کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ میرے کریم آقا رسول ربی کا حکم ہے، جو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا میرے کریم آقا نے اس کی نماز کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ حکم دیا تھا رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑا رہے کہ تجھے سکون ہو جائے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ان میں سے کوئی بھی جملے کہے جا سکتے ہیں۔ امام ہوگا تو سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، مقتدی ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد،
ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کوئی بھی جملے کہہ سکتا ہے، جتنا زیادہ کہے گا اتنا درجہ زیادہ ہوگا۔ مثلا میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دن نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ زیبا کر کے فرمایا کہ شخص نے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد کہہ کے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی کہا تھا۔ کس سے کہا تھا؟ صحابہ میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جملے میں نے کہے تھے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے تیرا ثواب ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، یعنی یہ جتنے جملے زیادہ کہے گا اتنا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ کم از کم ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد، اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد، اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یعنی درجہ بدرجہ ایک سے زیادہ ایک اعلیٰ ہے۔ ربنا لک الحمد کہنا جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں سنت ہے۔ اگر مقتدی نے ربنا ولک الحمد نہ کہا یا ربنا لک الحمد نہ کہا، خاموش رہا، نماز ہو جائے گی لیکن سنت کا تارک ہوا۔ اسی طرح امام نے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کی بجائے غلطی کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لیا، نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی نقص نہیں آئے گا، آخر میں سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ غلطی کے ساتھ ایسے ہو جائے تو حرج نہیں، جان بوجھ کر ایسے نہ کہے، غلطی کے ساتھ ہو جانا جدا بات ہے۔ مستحب ہے کہ امام کم از کم 5 مرتبہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات کہے، یعنی رکوع میں کم از کم 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں کم از کم 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہے۔ کم از کم 3 مرتبہ کہنے کا میرے کریم آقا رسول اللہ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جس سے 3 مرتبہ رکوع میں اور سجدہ میں وہ تسبیحات کو کہہ لیا، اس کا رکوع اور سجدہ مکمل ہو گیا۔ لیکن میرے نبی نے یہ بھی فرمایا یہ کم از کم درجہ ہے، یعنی اس سے کم درست نہیں ہے، وہ خلاف سنت ہے۔ کم از کم یہ درجہ ہے کہ 3 مرتبہ کہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کا یہ ارشاد گرامی قدر بھی آپ قبل سن چکے ہیں کہ میرے کریم آقا نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ بندہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے اس وقت تم اپنے لیے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سجدہ کی دعا کو عموماً رد نہیں فرماتا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ اس تسبیح کے علاوہ بھی تسبیحات پڑھتے تھے، مثلا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی بعض اوقات میرے کریم آقا سجدہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور بعض دیگر دعائیں بھی۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا جی چاہے تو نماز نفل میں جتنی چاہیں آپ سجدہ کے اندر طویل دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں دعا وہ مانگیں کہ آپ جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، اگرچہ دنیا کے ساتھ بھی ہو، جیسا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی بھی ساری اچھی چیزیں عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی ساری چیزیں، یعنی دنیا و آخرت پر مشتمل ہو۔ محض دنیا کی دعا مانگنا درست نہیں ہے، جیسے اے اللہ میرے کاروبار میں ترقی دے دے، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی دعائیں مانگنے سے گریز کریں۔ دعا مانگے تو جامع دعا مانگے جس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے ساتھ ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے عموماً عافیت بھی مانگی ہے، اور حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ انسان کے لیے عافیت سے بڑھ کر کوئی بھی شے نہیں ہے، کہ جس کو اللہ نے عافیت عطا فرما دے سمجھو کہ کائنات کی ساری دولت اللہ تعالیٰ سے عطا فرما دی۔ اس لیے یہ دعا بھی بڑی جامع دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا جمع کا صیغہ فاعف عنا۔ یاد رکھیے اگر امام پڑھے گا وہ جمع کے صیغے پڑھے گا، وہ مفرد کا صیغہ نہیں پڑھ سکتا وگرنہ گناہ گار ہوگا۔ تنہا پڑھنے والا مفرد کا صیغہ پڑھ سکتا ہے اور جمع کا صیغہ بھی پڑھ سکتا ہے دوسروں کو ساتھ ملانے کے لیے۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد ہم سجدہ میں جائیں گے۔ سجدہ میں جانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ہم گھٹنے رکھیں گے، یہی میرے نبی کی سنت ہے۔ گھٹنوں کے بعد اپنے ہاتھ زمین پر رکھیں گے، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ ہاتھ کے بعد اپنی ناک زمین پر رکھیں گے، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، اور ناک کے بعد اپنی پیشانی زمین پر رکھیں گے، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ ترتیب کے ساتھ، یعنی جب ہم سجدہ کے لیے بیٹھیں گے
اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما رکھی ہے، ہمیں کوئی عذر نہیں ہے، تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سیدھے بیٹھیں گے اور سجدہ میں جائیں گے، اپنے ہاتھ زمین پر نہیں لگائیں گے۔ لیکن اگر آدمی کمزور ہے، بوڑھا ہے، ضعیف العمر ہے، یا گھٹنوں میں درد ہے، یا وہ سہارا لیے بغیر بیٹھ نہیں سکتا، پھر ہاتھوں کو نیچے لگا کر بیٹھنا جائز ہے۔ لیکن اگر تندرست ہو تو ہاتھوں کو نیچے لگا کر نہ بیٹھیں، بلکہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سیدھا نیچے بیٹھ جائے۔ پہلے گھٹنے زمین پر لگائیں، اس کے بعد اپنے ہاتھ رکھیں اور ہاتھوں کے درمیان اپنی ناک اور پیشانی کو رکھ لیں۔ ناک اور پیشانی کو اور ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے گا؟ غور فرمائیے، ذرا میری طرف ملاحظہ فرمائیے۔ اس طرح ہم اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے کہ ہماری ناک ہمارے انگوٹھوں کے سامنے آ جائے گی، یعنی ہماری ناک ہمارے انگوٹھوں کے سامنے آ جائے گی۔ اس انداز سے ہم اپنے ہاتھ سجدہ میں رکھیں گے، نہ بہت زیادہ آگے بڑھا کر رکھیں گے، نہ بہت زیادہ پیچھے رکھیں گے۔ میرے کریم آقا کی یہی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر سجدہ کی ہم تسبیح کریں گے، ہاتھوں کی انگلیوں کو سیدھا رکھیں گے، دائیں بائیں نہیں گھمائیں گے۔ یاد رکھیے، اگر کسی نے دائیں بائیں گھما لیا سجدہ اس کا پھر بھی ہو گیا، لیکن عمل خلاف سنت ہوا۔ یعنی قصداً ایسے نہ کریں، اگر غلطی کے ساتھ کبھی ایسے ہو جائے تو معاف ہے، جان بوجھ کر ایسے نہ کرے کہ خلاف سنت عمل کرنا اللہ اور اس کے رسول کو ہرگز محبوب نہیں ہے۔ سجدہ کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں کا زمین پر لگنا فرض ہے۔ اب سن چکے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ان اعضاء پہ سجدہ کرنے کا، دونوں پاؤں کی انگلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، ناک اور پیشانی، ان ہڈیوں کا زمین پر لگنا فرض ہے۔ بلا عذر ان میں سے کوئی زمین پہ نہ لگا تو سجدہ نہیں ہوا۔ پاؤں کی انگلیوں کا زمین پر لگنا کیا ہے بھلا؟ فرض ہے۔ علماء فرماتے ہیں 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا، یعنی انگلیوں کا رخ پاؤں کی انگلی کا حرم کعبہ کی جانب سیدھا ہونا اور ان کا پیٹ لگنا زمین پر، 3 انگلیوں کا علماء فرماتے ہیں واجب ہے۔ اگر وہ دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا لگے تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیوں کو یوں موڑ کر یعنی حرم کعبہ کی جانب سیدھا کریں حالت سجدہ میں۔ اگر پاؤں میں کوئی نقص ہے یا نہیں ہو سکتا تو کم از کم 3 کو کر لیں۔ اگر ایسے بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کم از کم ان کے سرے زمین پر زور لگائیں، وگرنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، انگلیوں کا لگانا فرض ہے، 3 انگلیوں کا پیٹ کا لگانا واجب ہے، ساری انگلیوں کا لگانا سنت ہے۔ سجدہ میں ہمیں یہ عمل کرنے کے بعد پھر سیدھے بیٹھ جائیں گے۔ جب ہم سیدھے بیٹھیں گے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر کہاں رکھیں گے؟ ذرا دیکھیے، میں کپڑا پیچھے کر لیتا ہوں، یہ دیکھیے، اپنے ہاتھ گھٹنوں پر برابر رکھیں گے، نہ بہت آگے بڑھائیں گے نہ پیچھے رکھیں گے، ہماری انگلیاں گھٹنوں کے برابر آ جائیں گی۔ یہی طریقہ میرے کریم آقا کی سنت ہے۔ لیکن اگر کسی نے آگے پیچھے کر لیا نماز ہو جائے گی، لیکن ثواب میں کمی آ گئی کہ اس نے طریقہ سنت کو چھوڑ دیا۔ ہم اپنی انگلیوں کو گھٹنوں کو برابر رکھیں گے اور اتنی دیر تک بیٹھیں گے کہ مکمل سکون آ جائے۔ رب اغفر لی ورحمنی وارزقنی اگر درمیان میں پڑھ لیا تو بہت درجہ ہے، ثواب ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے سجدہ میں جائیں گے اور اسی طرح اپنے ہاتھ رکھیں گے، پھر درمیان میں ناک اور پیشانی اپنے سجدہ کو مکمل کریں گے، سجدے کی تسبیح ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، پہلی رکعت ہے۔ کھڑے ہونے کے لیے جو میرے کریم آقا کی سنت حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدوں کے بعد پہلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سجدہ سے سر اٹھا کر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے۔ زمین پر ہاتھ رکھ کے نہیں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کو بندہ بیمار ہے، اس کے گھٹنوں میں درد ہے یا کمزور ہے، ضعیف العمر ہے، وہ سہارا لیے بغیر نہیں اٹھ سکتا تو سہارا لینا جائز ہے۔ اگر کسی نے بلا عذر بھی سہارا لیا نماز ہو جائے گی، البتہ سنت پر عمل نہیں کر سکا۔ بغیر سہارے کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونا میرے نبی کی
سنت ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، آپ کمزور ہیں، ناتوان ہیں، بغیر سہارے کے کھڑے ہونا مشکل ہے، پھر سہارا لے کر کھڑا ہونا بھی جائز ہے۔ اب ہم دوسری رکعت شروع کریں گے۔ دوسری رکعت میں اعوذ باللہ شی بسم اللہ شی پڑھنے کی ضرورت نہیں، سورۃ الحمد سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا تو حرج نہیں ہے۔ سورۃ الحمد پڑھنے کے بعد ہم ساتھ کوئی سورہ برکہ مزید ملائیں گے، پھر بدستور اسی طرح ہم اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ پھر تشہد میں جب بیٹھیں گے تو تشہد میں بیٹھتے وقت بھی ہمارا انداز وہی ہوگا جو میں قبل ازیں بیان کر چکا ہوں کہ ہاتھ گھٹنوں سے نہ بہت زیادہ آگے نکلیں گے نہ پیچھے ہوں گے، بلکہ ان کے برابر ہوں گے۔ اتحیات کو پڑھتے ہوئے جب ہم شہادت کا کلمہ مقدسہ ادا کریں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہاں اشہد اللہ لفظ لام پر ہم اپنی ان 3 انگلیوں کو، انگوشت شہادت اور انگوٹھے کے سوا یہ 3 انگلیاں، اس کو موڑ لیں گے اور یہ انگوٹھا اور درمیان والی انگلی کو حلقہ بنائیں گے اور شہادت کی انگلی کو لفظ لا پہ کھڑا کریں گے، لفظ الا پہ گرا کر اپنی انگلیوں کو سیدھا کر لیں گے۔ علماء کرام کے نزدیک انگلی کو حرکت دینا یہ خلاف سنت ہے۔ حرکت اسی قدر ہوگی کہ ہم اٹھائیں گے اور یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ، لفظ لا پر کھڑا کرنا ہے، لفظ الا پر انگلی کو گرا کر اپنی انگلیوں کو سیدھا کر لینا ہے۔ پھر تشہد کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا۔ درود پاک میں لفظ سیدنا کہنا یہ مستحب ہے، زیادہ ثواب ہے، جس طرح اللہم صلی علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا، یا مولانا ساتھ ملا سیدنا و مولانا ابراہیم۔ اسی طرح اپنے کریم آقا کا اسم گرامی قدر ذکر کرتے ہوئے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم یوں بھی جائز ہے، کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم یہ زیادہ فائدہ ہے۔ اسی طرح اپنے آقا کا نام لیتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و نبینا محمد کما صلیت علی سیدنا و مولانا ابراہیم یوں کہنا مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسے نہیں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم تو یوں بھی جائز ہے۔ اس کے بعد ہم دعا پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہم عام طور پر یاد کر رکھی ہے ہم نے، اس کے سوا بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی بھی مسنون دعائیں اور آثار والی یعنی جو صحابہ کرام سے منقول ہیں دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، ایک سے زیادہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ مثلا رب اجعلنی کے بعد ہم ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے سوا بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرتے ہوئے بعض اوقات ہم سے غلطی ہوتی ہے، بعض دیکھیے جس طرح میں سیدھا بیٹھا ہوں، سلام پھیرنے کے لیے آگے کو جھکیں گے ایسے ایسے کر کے، یہ سلام پھیرنے کا طریقہ خلاف سنت ہے۔ بالکل سیدھے بیٹھیں گے اور دائیں جانب کندھے تک اور بائیں جانب کندھے تک اپنے سر کو گھمائیں گے، آگے ہو کر یوں کر کے گھمانا یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ سلام جب ہم پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے سینے کو حرم کعبہ کی جانب سیدھا رکھیں گے، اپنا سینہ نہیں گھمائیں گے، صرف ہمارا چہرہ گھومے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یوں نہیں ہم کریں گے، یعنی سینہ نہیں گھمائیں گے، صرف چہرہ گھمائیں گے۔ اور مستحب عمل یہ ہوگا کہ اگر بعد جماعت آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو السلام علیکم کا معنی کیا ہوتا بھلا؟ تم پر سلامتی ہو۔ آپ ذہن میں رکھیں اگر جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ میں ان ایمان والوں کی سلامتی کی دعا مانگ رہا ہوں جو میرے دائیں جانب ہے۔ بائیں جانب سلام پھیرتے ہیں تو کہیں میں ان سب کی سلامتی کی دعا مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو کرامن کاتبین آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، ان کو سلام کی نیت کر لیجئے۔ اس طرح آپ کی نماز الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ مکمل ہو جائے گی۔ جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں، کوئی مسئلہ اس سلسلہ میں آپ کو سمجھ نہ آیا ہو یا وضاحت طلب ہو تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آج جو میں نے گفتگو کی ہے اس گفتگو کے بارے میں جتنے سوال آپ کے ذہن میں آئیں، آپ کا جی چاہے تو کل آپ وہ سارے کے سارے سوال مجھے لکھ کر دے دیں یا کھڑے ہو کر سوال کر لیں، انشاءاللہ تعالی جل اور میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ کوشش کیجئے کہ ہماری نماز صحیح ترین طریقے سے ادا ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے ہمیں وہ نماز ادا کرنے کی توفیق دے جس سے میرا اللہ بھی راضی ہو اور میرے نبی بھی۔
آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔